औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अतहर काज़मी और इस मजलिस के हवाले से आपसे रूबरू हूँ ज़ैनबिया चैनल पर। आज हम बात करते हैं और उस मजलिस को आपके तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। हमारे लिए सबसे अहम तरीन चीज़ यह है कि जब हमारा कोई मरहूम हमसे जुदा हो जाता है तो हमारे गमों का मदावा सिर्फ ज़ाते इमाम हुसैन मज़लूम करबला सलामुल्लाह अलैह। हमारे लिए हर एक चीज़ का मदावा, करबला की हर एक चीज़ को जो तमाम ज़ाकिरीन अहले जो हमारे सामने पेश करते हैं, वही हमारे लिए अहम तरीन चीज़ें हो जाती हैं। जब भी हमसे कोई गुजरने वाला गुजरता है और हम पर गमों के पहाड़ टूटते हैं, तो सबसे पहले हमारी निगाहें करबला के उस मंजर की तरफ जाती हैं, उस वाक़े को देखती हैं और उसको सुनती हैं, तो हमें अपने गम का मदावा ज़रूर महसूस होता है। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं एक ऐसे मरहूम के बारे में जो हमसे गुजर चुका है। आइए तमाम मोमिनात की खिदमत में एक बार गुजारिश करते हैं कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहूम जनाब इश्तियाक अहमद जाफरी इब्ने सैयद यावर अहमद जाफरी साहब को ईसाल करते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के आँखों से रवां इश्क का दरिया नहीं देखा, के आँखों से रवां इश्क का दरिया नहीं देखा, कि हर बच्चे ने जलता हुआ खैमा नहीं देखा, कि आँखों से रवां इश्क का दरिया नहीं देखा। रे यूं जीत ली अब्बास ने दरिया पे लड़ाई, रे पानी पे कभी फिर कहीं पहरा नहीं देखा, रे मासूम सकीना पे तमाचों के निशान थे, रे अच्छा हुआ अब्बास ने चेहरा नहीं देखा।
شبیر کو ایسا کبھی روتا نہیں دیکھا. رے اصغر کے جنازے پہ کڑی دھوپ کا سایہ ربانوں کو کبھی چھاؤں میں بیٹھا نہیں دیکھا. ہر بچے نے جلتا ہوا خیمہ نہیں دیکھا کہ آنکھوں سے رواں عشق کا دریا نہیں دیکھا. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے محترم جناب نعیم جعفری صاحب اللہ کو، اور بہترین کلام اور سے آپ کو اندوز اور سماعت کر رہے تھے آپ اس انداز میں. یقیناً یہی ہماری سب سے بڑی پہچان ہے ہم شیعان حیدر کرار کی، کہ ہم جب بھی کوئی کلام سماعت فرماتے ہیں تو ہمارے دلوں کی وہ روشن خیالی سامنے آ جاتی ہے. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج جس مجلس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہم ایک ایسے عظیم الشان شاعر اہل بیت کو جو دعوت دینے جا رہے ہیں، عالمی شہرت یافتہ شاعر جن کو ہر انداز سے ہر ایک انسان سماعت کرتا ہے. ہماری مراد ہے علی جناب رضا سرسوی صاحب. محتاج تعارف نہیں ہے، آپ ان کے بہت سارے کلام سنتے رہتے ہیں، اور خصوصاً والد کے حوالے سے اور ماں کے حوالے سے جو نظم آپ نے لکھی ہے وہ مارکت الآراء ہے. تو آئیے گزارش کر رہے ہیں جناب رضا سرسوی صاحب سے، وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم تمام ناظرین کو نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمام ہی مومنین اور مومنات سے گزارش ہے، 10 بستہ گزارش ہے کہ وہ ایک سورہ فاتحہ جاوید جعفری صاحب کے والد مرحوم اشتیاق احمد کے لیے پڑھ کر خود بھی ثواب داران حاصل کریں اور مرحوم کو بھی سال ثواب بخشیں. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے صدقے میں ان کو جنت نصیب کرے. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. یہ کلام پاک کی آیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اس کے ہیں اور پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. اگر تمام دنیا کے انسان اس خصوصاً مومنین اور مومنات عزاداران حسین اس آیت کو سمجھ لیں کہ جب اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم سب میری امانت ہو، پلٹ کے میرے پاس آنا ہے، تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جب انسان آتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے اور جب وہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. دنیا کا دستور ہے جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگ اس کے وارثین سے معلوم کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا چھوڑ کے مرا. اور جب وہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کے آیا. تو ہمیں جو زندگی آخرت کی زندگی گزارنی ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اسی کے لیے میں نے 4 مصرے کہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جائیداد، یہ منصب، یہ دبدبا، یہ جلال یہیں پر چھوڑ کے ایک روز سب کو جانا ہے. عمل کوئی بھی کرو اتنا سوچ کر کرنا
امام عصر کو ایک روز منہ دکھانا ہے۔ زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا۔ زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ زندگی کا کچھ اعتبار نہیں، موت وعدہ نباہ دیتی ہے۔ زندگی جس سے پھیر لے نظریں، موت اس کو پناہ دیتی ہے۔ زندگی جس کو ڈھونڈتی ہی رہی، موت نے وہ سکون نصیب کیا۔ زندگی بھر جو دور دور رہے، موت نے ان کو بھی قریب کیا۔ موت نے ان کو بھی قریب کیا۔ اور اس کی ابھی 4 مصرع تازہ ہوئے ہیں، سماعت فرمائیں آپ، خاص خصوصاً جاوید جعفری، نوید جعفری، ان کے تمام اہل خانہ کی بارگاہ میں۔ دفن بابا کو کیا شان سے تم نے جاوید، دفن بابا کو کیا شان سے تم نے جاوید، اس سے پوچھو کہ جو بابا کو کفن دے نہ سکا۔ تعزیت دینے تمہیں چاہنے والے آئے، ہائے سجاد کو پرسا بھی تو دروں سے دیا، ہائے سجاد کو پرسا بھی تو دروں سے دیا۔ دینا ہے سانس سانس کا اللہ کو حساب، یہ سوچ کر جیو کہ پرائی ہے زندگی۔ جو عاشق حسین بھی ہو، بے عمل بھی ہو، اس نے خود داؤ پا اس نے اپنی لگائی ہے زندگی۔ اور بیعت کی لاش دیکھنے دربار شام میں، چڑھ کر سنا کی نوک پا آئی ہے زندگی۔ کرب و بلا کے دشت میں زہرا کے لال نے بویا ہے خون اور اگائی ہے زندگی۔ مسکر کے شے کے روضے سے ہم نے کفن نہیں، کرب و بلا سے اپنی منگائی ہے زندگی۔ آخر میں کچھ شعر جو میری باپ نظم ہے، اس میں سے چند شعر پیش کروں، حالانکہ وہ تو بہت طویل ہے، لیکن چند شعر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے خواب، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے چل رہی ہے کائنات، گھٹنیوں چلتے ہوئے بچے کو جب پاتا ہے باپ، جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ۔ بستی بستی گاؤں گاؤں اف تلاش رزق میں، در بدر شام و سحر پھرتا نظر آتا ہے باپ۔ ہر خوشی کو یوں جکڑ لیتی ہے زنجیر معاش، مسکرانے کو جوانی میں ترس جاتا ہے باپ۔ لمحہ لمحہ وقف کر کے گود کے پالوں کے نام، ہاتھ خالی دار فانی سے چلا جاتا ہے باپ۔ گود کے پالوں کا مستقبل بنانے کے لیے، وقت کی منڈی میں سستے بھاؤ بک جاتا ہے باپ، وقت کی منڈی میں سستے بھاؤ بک جاتا ہے باپ۔ زندگی ایسی الجھ جاتی ہے بچوں کے لیے، گھن کی طرح رفتہ رفتہ خود کو کھا جاتا ہے باپ۔ خون دل آنکھوں سے بہتا ہے کھلونے کے لیے، گاؤں کے میلے میں جب بچے کو لے جاتا ہے باپ۔ پہلے دیتا ہے تسلی، پھر بہانہ اور پھر
مفلسی پا اپنی پہروں اشک برساتا ہے باپ. نام کرتے ہیں جو روشن بچے اپنے ملک کا، نام کرتے ہیں جو روشن بچے اپنے ملک کا، کوششوں پا اپنی ازدم فخر فرماتا ہے باپ. ملک خطرے میں ہو تو سرحد پا بچے بھیج کر، ملک خطرے میں ہو تو ملک خطرے میں ہو تو سرحد پا بیٹے بھیج کر، اشک آنکھوں میں بھرے ہاتھوں کو لہراتا ہے باپ. جب تھکن سے چور ہوتا ہے پسینہ پوچھ کر، بند آنکھیں کر کے تھوڑی دیر سستاتا ہے باپ. عمر بھر کی ساری محنت کا صلہ اولاد سے، فاتحہ بس فاتحہ بس فاتحہ پاتا ہے باپ. زندگی بچوں کی ہے کردار ماں پر منحصر، بیٹھنے کی گھر میں فرصت ہی کہاں پاتا ہے باپ. بیٹھنے کی گھر میں فرصت ہی کہاں پاتا ہے باپ. دے تو دیتا ہے جواں بیٹے کو مرنے کی رضا، پیچھے پیچھے ٹھوکریں کھاتا ہوا آتا ہے باپ. پیچھے پیچھے ٹھوکریں کھاتا ہوا آتا ہے باپ. سر ادھر مانگے چھری قاصد ادھر مانگے جواب، پڑھ کے خط بیٹی کا ایک الجھن میں پڑ جاتا ہے باپ. روتے روتے بس یہی کہتا ہے کہ ہائے حسین، جب کوئی اپنے جواں بیٹے کو دفناتا ہے باپ. یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، مجلسیں کرتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ. یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو مجلس میں رضا، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ. بس آخر میں 3-4 دے رکھیں گے. کر گئے شامل غم کرب و بلا میں آپ کو، اور زندگی بھر اے رضا دیجے دعا ماں باپ کو. میں بناتا ہوں میرے مولا وسیلہ آپ کو، روز محشر بخشوا دینا میرے ماں باپ کو. اف کہیں ان کو اجازت ہی نہیں یہ آپ کو، مرتبہ اللہ نے بخشا ہے یہ ماں باپ کو. ہر خوشی دونوں نے اپنے نام کی ہے آپ کے، آپ بھی اب نام کر دیں زندگی ماں باپ کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ اور تمام مومنین مومنات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں. ناظرین، ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمیں اور ہماری ٹیم کو بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہماری کاوشیں اور کوششیں اسی طریقے سے تعلیمات معصومین کی ترویج کرتے ہوئے گزریں. ناظرین، اب ہم عظیم ترین شخصیت کو دعوت دینے جا رہے ہیں اس مجلس کی خطاب کرنے کے لیے. ہمارے جگہ پر سے الیکٹرانک میڈیا میں ان کے ہر ایک بات پر اور ان کے انٹرویوز شائع ہوتے رہے. آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اس مجلس عزا ان سے گزارش کریں ان کی جائزہ میں. ہماری مراد ہے آئیے سمجھتے ہیں پرانی بیان اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم، جسمہ المقدس المعطر المقدم نور الہدى مصباح سلم شکور امم صاحب الجود والکرم مولانا ابو
اللهم صل على طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون الا ان تشاء. حضرات آپ جو کہیں جہاں کہیں کیبل ٹیلی ویژن کے حوالے سے یا پھر اپنے یوٹیوب چینل کے حوالے سے یا کسی بھی دوسری جگہ جہاں یہ لنک اپ ہوا ہو اسے اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں، اپنے موبائل پہ دیکھ رہے ہوں، اپنے لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہوں، اپنے آئی پیڈ پہ دیکھ رہے ہوں، گھر کے ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوں، اکیلے دیکھ رہے ہوں، گروپ میں دیکھ رہے ہوں، یا آپ گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں، آپ سبھی کی خدمت میں سلام عقیدت و سلام محبت کے ساتھ یہ مجلس جو مجلس سے گم ہے مرحوم سید اشتیاق احمد جعفری صاحب کی، میں سب سے پہلے افراد خانوادے کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور میرے بھائی جاوید جعفری اور نوید جعفری صاحب اور میزان اور گھر کے سبھی لوگوں کی خدمت میں، ان کی والدہ اور سبھی حضرات کی خدمت میں اپنی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ اور یہاں سے گفتگو اطہر بھائی بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی نظامت فرما رہے تھے آپ، اور بہرحال ہم لوگوں کے پاس کائنات بند بھی ہو جائے تو علی کا دروازہ کھلا رہتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم وہ خوش نصیب قوم ہیں کہ جہاں سب کچھ بند ہے مگر ہمارا سب کچھ کھلا ہوا ہے، اس لیے کھلا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں امامت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور بڑے جوان پوچھتے ہیں اور بہت پریشان ہو کے پوچھتے ہیں، جلوس نہیں نکال پائیں گے، ماتم نہیں کر پائیں گے، آگ کا ماتم نہیں ہوگا، سینہ زنی نہیں ہو پائے گا، تعزیہ نہیں نکل پائے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جن کی مجلسوں میں تم جاتے ہو وہ خود مجلسوں میں آتے ہیں، تو کوئی ایسی شے نہیں ہے جو ان کی نظروں سے اوجھل ہے، چھپی ہوئی ہے۔ یہاں جب عمل کرنے جائیں تو مجمع عمل کے لیے ضروری نہیں ہوتا، سامنے دکھنا عمل کے لیے ضروری نہیں ہوتا، عمل کے لیے تو نیت محکم ہونی چاہیے اور ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو چیز آپ کے پاس ہے تو یقین جانیے اندھیری کوٹری میں اگر 2 قطرہ آنسو بھی آپ نے امام حسین کے لیے بہایا ہے تو وہ آپ کی نجات کا باعث ہے۔ ایک بار درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات آپ بہتر جانتے ہیں یہ مجلس ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے اس وقت زینبیہ چینل کے حوالے سے، اور اسے بہت دور دور تک لوگ دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک میری معلومات ہے ہمارے کچھ ہندو برادران بھی دیکھ رہے ہوں گے، کچھ برادران اہل سنت بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور پورا مولائی حسینی مجمع بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ 35-40 منٹ میں کوشش کروں گا کہ ایک سبجیکٹ پر آپ سے گفتگو ہو۔ اب آپ بہتر جانتے ہیں یہ لائیو مجالس کی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ دکھائی نہیں دیتے، آپ کو ہم دکھائی دیتے ہیں، تو میری کوشش یہ رہے گی کہ میں آپ کو بھی دیکھ سکوں اور محسوس کر سکوں، اور آپ مجھے سن بھی سکیں، دیکھ بھی سکیں اور محسوس بھی کر سکیں۔ ہم ایک شیعہ اثنا عشری کی حیثیت سے اس وقت یہ دنیا انسانیت کو کہنا چاہیں گے کہ ہمارے یہاں جو ویلو جس چیز کی مل جائے گی وہ کسی کے یہاں نہیں ملے گی۔ آپ کے پاس کردار کا سونا ہے تو آپ چلے جائیے مذہب کے نام پر جتنے ادارے اور آستانے کھلے ہیں ان کے یہاں، اور آپ پوچھ آئیے کہ ہمارے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے، تو آپ کو تشویق تو ملے گی، گریڈ نہیں ملے گا۔ یہ صرف دروازہ ہے اہل بیت کا، جہاں آنے والے کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ کون 8ویں درجے پر ہے، کون 9ویں درجے پر ہے اور کون 10ویں درجے پر ہے۔ ایک بار مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اس مجلس میں از لحاظ انسانیت کوشش کروں گا کہ میں ایک ایسا موضوع رکھوں جو اس سفر میں آپ کے ساتھ چلنے میں گفتگو میں بھی آسانی ہو، افہام و تفہیم میں بھی آسانی ہو،
اور مطالب کے بیان کرنے میں بھی مجھے آسانی ہو۔ تو ہم چلتے ہیں ایک موضوع کو لے کے، انسانیت دامن اسلام میں۔ میرے خیال سے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسانیت کی بات نہ کرتا ہو، سارے مذہب ہیں۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو آدمیت کی بات نہ کرتا ہو، سارے مذہب ہیں۔ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے لیے اسلام کیا کہتا ہے۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اسلام انسانوں کو 3 قسموں میں بانٹتا ہے۔ اب اسلام بانٹتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ جو اسلام کا مولا ہے، علی صرف آپ کے مولا نہیں ہے، علی صرف آپ کے امام نہیں ہے، علی صرف آپ کے رہبر نہیں ہے، اسلام کے مولا ہیں، علی اسلام کے رہبر ہیں، علی اسلام کے ہادی ہیں، علی اسلام کی وہ اتھارٹی ہیں کہ وہ جو کرتے ہیں وہ اسلام ہوتا ہے، وہ جو بولتے ہیں وہ اسلام ہوتا ہے، ان کا اٹھنا اسلام، ان کا بیٹھنا اسلام، ان کا کسی کو بلانا اسلام، ان کا کسی کو ہٹانا اسلام۔ آپ بہت قریب آ کے سمجھیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، ٹی وی اسکرین پہ میں آپ کو دکھ رہا ہوں اور میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا، مگر ایمان کی آنکھوں سے جب خدا کو دیکھا جا سکتا ہے اور محسوس کیا جا سکتا ہے تو کسی مولائی کو کیوں نہیں دیکھا اور کیوں نہیں محسوس کیا جا سکتا۔ قلب کی آنکھوں کا استعمال رہے گا انشاءاللہ، اور وہ وابستگی رہے گی کہ کہیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں آپ سے جدا ہوں یا آپ مجھ سے جدا ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب نے انسانوں کو 3 قسم میں بانٹا ہے۔ پہلا وہ ہے جو عالم ربانی ہے، وہ ہے جو اس کے بارے میں جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ خدا ہے، وہ جانتا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ جانتا ہے کہ خدا سب کا ہے، وہ جانتا ہے سب خدا کے ہیں۔ وہ جب کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اسے انسان نہیں، اس کا مالک دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب کا خدا ایک ہے۔ وہ ہے جو قرضوں کی دعا کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ تو ہندو کا قرض ادا کر مسلمان کا مت ادا کر، یا مسلمان کا قرض ادا کر ہندو کا مت ادا کر، بلکہ وہ یہ کہتا ہے جو مقروض ہے میرے اللہ اس کے قرض کو غیب سے ادا کر دے۔ یہ عالم ربانی ہے، یہ وہ انسان ہے جس کو ہر شے میں کوئی نہ کوئی خوبی دکھائی دیتی ہے، یہ کمیاں نہیں نکالتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے باتیں کرنا، یہ جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ کمیونٹی کے 3rd کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں، یہ باتیں کرتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کرتا، میں عالم ربانی کی بات کر رہا ہوں۔ عالم ربانی وہ ہے، وہ چاند کو دیکھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ پروردگارا تو نے کتنی خوبصورت مخلوق پیدا کی ہے۔ سورج کو دیکھتا ہے تو سجدے میں گر جاتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے تو شکر کرتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے تو تسبیح پڑھتا ہے، اور اپنے دل میں ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے تو اپنی زبان سے رسول کا بھی نعرہ لگاتا ہے، علی کا بھی نعرہ لگاتا ہے اور حسین کا بھی نعرہ لگاتا ہے۔ تو یہ عالم ربانی ہے۔ دوسرا کون ہے؟ دوسرا متعلم ہے۔ متعلم کس چیز کے لیے؟ نجات کے لیے، کہ میں کیسے بچ جاؤں، میں کیسے نہ مٹوں، میں کیسے فلاح پا جاؤں، میں کیسے جنت میں چلا جاؤں، میں کیسے جہنم سے بچ جاؤں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے لیے کہا گیا کہ یہ متلاشی ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ اپنے لیے سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ خدا کے سوا کچھ نہیں ملے گا اور خدا کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ خدا کی شریعت میں اگر خدا سے کچھ لینا ہے تو مصطفیٰ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اور مصطفیٰ سے الگ کچھ نہیں ملے گا۔ مصطفیٰ کی شریعت میں مصطفیٰ سے کچھ لینا ہے تو مرتضیٰ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، مصطفیٰ کے مرتضیٰ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر مرتضیٰ سے آپ کو کچھ لینا ہے تو پھر وہ جو دروازہ ہے حسن و حسین کا، حسن و حسین کے دروازے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اور ان کے سوا آپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ تو مجھے لگتا ہے اگر میرا مجمع محسوس کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، تو وہ اس نتیجے تک پہنچ چکا ہوگا کہ پہلا وہ ہے جو عالم ربانی ہے۔ اچھا، اب عالم ربانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ عالم ربانی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ تسبیحیں بہت پڑھتا ہے۔ عالم ربانی کا مفہوم بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ تہجد گزار ہے بس۔ عالم ربانی کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے کہ سجدے کا نشان ہے۔ عالم ربانی کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ اس کی زبان پر ہمیشہ ذکر خدا رہتا ہے، نہیں۔
عالم ربانی کا وہ مطلب ہے جسے موت بھی نہیں مار پاتی۔ اب اگر میرا مجمع ذرا نزدیک سے مجھے سمجھ پائے تو میں یہ پڑھ کے خوشی محسوس کروں گا، جسے موت بھی نہیں مار سکتی۔ اب یہیں پہ مولا فرماتے ہیں کہ بلکہ میں مثال دے کے سمجھاؤں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ دیکھیے اللہ نے آپ کو کانٹا نہیں خلق کیا، اللہ نے آپ کو پھول خلق کیا ہے۔ اچھا پھول کیسے وجود میں آتا ہے؟ دیکھیے پھول کو چاہیے اچھی ہوا، پھول کو چاہیے تازہ پانی، پھول کو چاہیے بہترین موسم، پھول کو چاہیے اس کے ارد گرد جو سما ہے وہ خوبصورت ہو، وہ ہیلدی ہو، پھر پھول وجود میں آتا ہے۔ اچھا جب اچھے ماحول میں کوئی مخلوق پلی تو اسے آپ نے پھول کہا۔ اب یہ کیا دیتی ہے حضور؟ اس سے عطر بنتا ہے۔ عطر سے کیا ہوتا ہے حضور؟ عطر سے پھر خوشبو پہنچتی ہے۔ وہی ہوا جو سادی آئی تھی، اس سادی اور صاف اور پاک ہوا سے جو پھول وجود میں آیا، اس نے پھر اسی ہوا کو معطر کر دیا۔ پھر اس سے کیا ہوا؟ اسی ہوا کو جب بشریت نے محسوس کیا تو اس کو فرحت محسوس ہوئی۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے، کیا خوشبو ہے، زندگی ہے، حیات ہے، سکون ہے۔ اللہ نے بھی آپ کو اسی طرح خلق کیا، انسان بنا کے کہ اچھی غذا کھاؤ، پاک غذا کھاؤ، حلال غذا کھاؤ، حلال ماحول میں رہو، پاک ماحول میں رہو۔ اور ان پاک اور حلال ماحول میں رہ کر تم جب ایک اچھے انسان بن جاتے ہو تو پھر تم کسی قوم و ملت کے ہو، تمہاری بشریت اور انسانیت کی خوشبو سے سارا انسانی معاشرہ مہکنے لگتا ہے، اور پھر کوئی بھی کہتا ہے کیا انسان ہے، کیا وفادار شخصیت ہے، کیا بہترین آدمی ہے، کیا انسانیت دوست ہے، کیا مسیحا ہے، کیا ڈاکٹر ہے، کیا وکیل ہے، کیا انجینئر ہے، کیا عالم ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ دیکھیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ مطلب کیا ہے؟ جب تم نے ہوائیں حلال استعمال کی ہیں اور حلال ہواؤں کے ذریعے سے، پاک ہواؤں کے ذریعے سے، طیب و طاہر ہواؤں کے ذریعے سے تم نے جو اپنے پھول کی تخلیق میں مدد کی ہے، تو پھر اب اس سے جو عطر بنے گا اس سے عالم بشریت مہکنے لگے گی۔ اور جب عالم بشریت مہکنے لگے گی تو پھر کیفیت یہ ہوگی کہ زر نہیں ہوگا مگر ابو زر کہا جائے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو حضرات یہ انسان ہے، امام فرماتے ہیں پہلا عالم ربانی ہے۔ اب یہ عالم ربانی کون ہے؟ میں عام زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیے جو مرتا نہیں ہے، اگر آپ محسوس کر سکے میری بات کو تو محسوس کر لیجئے گا۔ جو مرتا نہیں ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ اس کے کام اسے زندہ رکھتے ہیں، اس کے کام اسے زندہ رکھتے ہیں۔ اچھا جی یہ کام کیا ہیں؟ تو یہ کام وہی بشریت کے کام ہیں۔ اس نے کہیں ندی کاٹی ہوگی، اس نے کہیں نہر بنائی ہوگی، اس نے کہیں ایئرپورٹ بنایا ہوگا، اس نے کہیں ریلوے اسٹیشن بنایا ہوگا۔ دیکھیے یہ مت سمجھیے گا کہ اگر آپ نے صرف مدرسہ کھول لیا ہے، آپ نے صرف حوضہ کھول لیا ہے تو آپ نے دنیا اور آخرت کا سارا کام کر دیا۔ نہیں، ہم مولوی یہ نہیں مانتے، ہمارے حوضوی علماء بھی یہ نہیں مانتے۔ جس کسی نے بھی سماج کی تھوڑی سی بھی خدمت کی ہے وہ کبھی نہیں مرتا، وہ اپنے کام سے زندہ رہتا ہے، کیونکہ اس کا کام اس کے لیے نہیں بشریت کے لیے رہتا ہے۔ راستہ اچھا بنایا تو مسافر کوئی بھی ہو وہ منزل تک سلامتی سے بھی پہنچتا ہے اور جلدی بھی پہنچتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر آپ نے اس آئیڈیالوجی کو سمجھ لیا تو آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ پرابلم کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے ہندوستانی پترکار ہیں، بہت سارے ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والے ہیں، بہت سارے ڈیبیٹر اور اسپیکر ہیں، یہ اسلام کے خلاف جب بولنا شروع کرتے ہیں تو کچھ سخت جملے استعمال کرتے ہیں، کچھ چاہ کے استعمال کرتے ہیں، کچھ اپنے دل سے استعمال کرتے ہیں، کچھ پڑھ کے استعمال کرتے ہیں، کچھ کسی سے سن کے استعمال کرتے ہیں۔ میں ان سب سے کہنا چاہوں گا اگر تم کو رسول پہ بولنا ہے تو بھیا تم بادشاہوں کے کیریکٹر کو دیکھ کے رسول پہ مت بولو، بلکہ حسن کے کیریکٹر کو دیکھو اور رسول پہ بولو، حسین کے کیریکٹر کو دیکھو اور رسول پہ بولو، علی کے کیریکٹر کو دیکھو اور رسول پہ بولو۔ کیا کردار ہے علی ابن ابی طالب کا؟ جار جرداغ ایک شخص جس نے مسیح ہے، کرسچن ہے، ندائے عدالت انسانی، آپ دیکھیے پوری کتاب لکھ دی۔ آپ محسوس کریں، میں آپ کو اور نزدیک لاتا ہوں علی ابن ابی طالب کے۔ دیکھیے علی ابن ابی طالب کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں، اور علی ابن ابی طالب نے ان بہت سارے لوگوں کی جو کھیتی کی ہے وہ اس انداز سے کی ہے۔ دیکھیے کسی
کا فلسفہ مضبوط ہے تو اسے فلسفے کے معیار میں، کسی کا عرفان مضبوط ہے تو اسے عرفان کے میدان میں، کسی کا عربی علم مضبوط ہے تو اسے اس کی زبان میں، کسی کی تفسیر کی طرف جو ہے وہ رغبت ہے اسے اس میدان میں۔ علی نے الگ الگ میدان میں الگ الگ لوگوں کو کامل بنایا۔ کمال کی بات ہے اللہ کی قسم۔ دیکھیے نا، اب میں آپ کو کیسے بتاؤں، میں آپ سے ایک بہت عجیب بات کہنے جا رہا ہوں۔ جس علی کی بات کر رہا ہوں، جنرلی لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے مولا علی کو پڑھ لیا، انہوں نے مولا علی کو سمجھ لیا، انہوں نے نعرہ لگا لیا، ان کے دل میں بہت محبت ہے، ان کے علاوہ کوئی مولا ہی نہیں ہے۔ بھائی میرے، میں آپ کو کیسے بتاؤں، ماں کی پیٹ میں جیسے بچہ ہے، اس سے آپ اگر پوچھیں کہ بھائی باہر کی دنیا میں آپ کو کچھ پتا ہے کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ باہر آنے کے بعد دیکھتا ہے صاحب اتنی بڑی دنیا ہے، دنیا میں بھی کئی دنیا ہے، پھر اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا راستہ ہے، پھر آسمانی دنیا میں بڑی دنیا ہے۔ مانے گا ماں کی پیٹ میں؟ حضور یقین کیجئے گا اللہ کی قسم، جیسے ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد یہ بچہ بڑا ہو کے دنیا دیکھ کے منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، ویسے ہی موت کے بعد قبر سے گزر کے جب محشر میں انسان وارد ہوگا تو علی کا چہرہ دیکھنے کے بعد منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا۔ چونکہ جس طریقے سے شکم کا بچہ باہر کی کائنات کو نہیں سمجھ سکتا کہ کیسی ہے، ویسے ہی ہم اور آپ اس دنیا میں رہنے کے بعد بھی نہیں سمجھ سکتے کہ محشر میں آنے والا، قبر میں آنے والا، صراط میں مدد کرنے والا علی ابن ابی طالب کیا ہے اور کتنا بلند ہے۔ ایک بار درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو حضور گفتگو اگر آپ کے ذہن میں، انسان تین قسم کے ہیں۔ ایک میں نے آپ کو بتایا عالم ربانی ہے، دوسرا میں نے آپ کو بتایا وہ ہے جو متعلم ہے، اس چیز کے لیے نجات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، آزاد ہونے کے لیے، سکون کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ یہ کون ہے؟ ان میں بہت سے لوگوں کی کیٹیگری آتی ہے، اور وہ علمی دنیا کے سارے لوگ ہیں جن کی کیٹیگری ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں ان کی کیٹیگری ہے، جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ان کی کیٹیگری ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور تیسرا مولا فرماتے ہیں کہ یہ طبقہ مچھروں جیسا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے پنجے کی 8-10 سال پہلے کی ایک اشرے کی مجلس میں کہا تھا، یہ تیسرا طبقہ ہے مچھروں جیسا۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ طبقہ ہے حضور، مچھر اڑتا تو اپنے پنکھ سے ہے اور اڑتا بھی اپنے ارادے سے ہے، مگر مسئلہ یہ منزل پر پہنچتا اپنے ارادے سے نہیں ہے۔ پشچم کی ہوا چل دی تو وہ پشچم چلا گیا، پورب کی ہوا چل دی تو وہ پورب چلا گیا۔ مولا فرماتے ہیں وہ عالم ربانی وہ باقی رہنے والا ہے، وہ مر کے بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جو متعلم ہے یہ بھی نابود ہونے والا نہیں ہے، چونکہ اگر چلا گیا تو اس کے کام اور کاوشیں دنیا میں رہ جائیں گی۔ مگر یہ تیسرا جو ہے، مغرب کی ہوا چلی تو مغرب کی طرف چلا گیا، مشرق کی ہوا چلی تو مشرق کی طرف چلا گیا، کبھی یہاں بول رہا ہے کبھی وہاں بول رہا ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کی زندگی میں یہاں جنت ہے، نہ اس کی موت کے بعد وہاں جنت ہے، کیونکہ اس نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو اگر آپ انداز لگائیں انسانیت کے لیے، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو انسان خلق کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو انسان خلق کیا ہے، اور آپ سے امید رکھی ہے کہ آپ انسانیت کے لیے مسکراہٹ کا سبب بنے، آپ انسانیت کے لیے مددگار ہو۔ آپ انسانوں میں اگر ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اور آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو یقین جانیے یہ انسانیت کی خدمت آپ کی انسانیت کی خدمت بھی ہے اور دین کی تبلیغ بھی ہے۔ اگر آپ نے حلال اور جائز طریقے سے انسان کی مدد کرتے ہوئے انسان کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں انسان پہنچنے کے بعد آنکھیں کھول کے نہ دکھنے والی چیز دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو یقین جانیے آپ سے ضرور پوچھے گا تم کس کے ماننے والے ہو۔ یہی وقت ہے جہاں آپ بتا سکیں ہم 5، 12، 14 اور 72 کے ماننے والے ہیں۔ یقین جانیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ہے اور وہ وحدت کے بارے میں نہیں جانتا تو یہ آپ کی کمی ہے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی ہے اور وہ انسانیت کے بارے میں نہیں جانتا تو یہ آپ کی کمی ہے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی ہے اور وہ نہیں جانتا کہ حسن سلوک کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، سماجیات کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں تو یہ آپ کی کمی ہے۔ میں موضوع کے اگلے حصے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اور یہیں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
इसी 3 कैटेगरी को 2 कैटेगरी में बांटते हैं और फरमाते हैं देखो या कोई देने वाला होता है और या कोई लेने वाला होता है। यहाँ देने वाला आलिम हो गया और लेने वाला मुतअल्लिम हो गया। ये जो आलिम है ये भी कामयाब है, ये जो मुतअल्लिम है ये भी कामयाब है, मगर जो ना आलिम है ना मुतअल्लिम है, यानी ना लेने वाला है ना देने वाला है, वो यहाँ भी नाकाम है और वहाँ भी नाकाम है। मेरे अजीजों, ये जो इंसान है ये अक्ल से मुकम्मल होता है। और ये जहन में रखिएगा कि जहाँ भी हमारे यहाँ उलमा का जुमला इस्तेमाल हुआ है, उलमा के जुमले की तफसीर ही ये है कि वो आकिल हो। उलमा का बिल्कुल मतलब नहीं है कि उलमा हमने बोला इसका मतलब साहिब रसाइल, साहिब मकासिब, इसका मतलब साहिब लुमा, इसका मतलब कोई मरजा, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा आयतुल्ला। नहीं, मैंने उलमा कहा तो इससे मुराद मोमिनों में हर वो शख्स हो सकता है जो खुलूस से दिल से अपने मुआमलात में अपने इल्म के जरिए अपने खुदा, अपने रसूल, अपने इमाम की तबलीग कर रहा हो और वो अपने अक्ल का इस्तेमाल कर रहा हो। इसलिए कि किताब में जो लिखा है वो सही है कि नहीं है, इसके लिए आपको चेक करने के लिए जाना पड़ेगा। मगर अक्ल जो एक बात कबूल कर ले, दीन बाहों को फैला के उसे कबूल करके कहता है कि जो अक्ल कहती है वही दीन कहता है और जो दीन कहता है वही अक्ल कहती है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो हजरात, ये थोड़ा सा संजीदा टॉपिक मैंने लिया था इसलिए कि देखने वाले मुख्तलिफुल मज़ाहिब और मसलक के लोग थे। अगर आप मेरे साथ हैं, मैं थोड़ा सा आगे लेके आपको चलता हूँ। तो हुजूर यही इंसान है। अब इस इंसान को जानकारी की ज़रूरत होती है, इल्म की ज़रूरत होती है। तो साहब, इल्म किसे कहते हैं? अब ये बड़ा मसला है। देखिए, जो कॉलेज में पढ़ रहा है वो कहता है साहब कॉलेज में इल्म पढ़ाया जा रहा है। हुजूर, वो जो मदरसे में पढ़ रहा है वो कहता है साहब मदरसे में इल्म पढ़ाया जा रहा है। साहब, जो एशिया में पढ़ रहा है वो कहता है साहब एशिया में इल्म पढ़ाया जा रहा है। जो यूरोप में पढ़ता है वो कहता है साहब एशिया में तो टाइम खराब करते हैं लोग, टाइम वेस्ट करते हैं। असल में इल्म का खुलासा तो आपको यूरोप में पढ़ाया जाता है। इसीलिए कई बोर्ड बन गए, स्टेट बोर्ड बन गया, फिर आपका सीबीएसई बन गया, आपका सेंट्रल बन गया, फिर आपका आईबी बोर्ड बन गया। ये बोर्डों का बनना इस बात की दलील है कि कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ खूबियों के साथ हम आ रहे हैं, जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। मैं यहीं से आपसे मुड़ कर गुजारिश करना चाहता हूँ। अब चले जरा कुरान की तरफ कि कुरान इल्म के लिए क्या कह रहा है। तो हुजूर कुरान इल्म के लिए कह रहा है कि अल्लाह का इल्म किसी किताब और किसी रिवायत और किसी चीज और किसी जानकारी को शरीयत की निगाह में इल्म नहीं कहते। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा। शरीयत के लिए इल्म है खुदा जिसे चाहता है उसके दिल में एक नूर खल्क कर देता है, या फिर वो अपनी नजर करामत से उसकी तरफ देख लेता है, या फिर वो उसकी बातों को सुन लेता है, उसकी दुआ को सुन लेता है, और फिर कैफियत ये होती है कि कल्ब आलिम बन जाता है। अब अगर मैं इसे समझा पाऊँ आपको तो आप ये समझिए कि जब इल्म हो तो इल्म में आपको नाम भी बताया जाता है और तस्वीर भी बताई जाती है। देखिए, हमने बच्चे को पढ़ाया आम के सामने आम दिखाया, हमने बच्चे को पढ़ाया शेर और शेर के सामने शेर दिखाया। तो हुजूर, जब आंखें इल्म सीखती हैं तो नाम और तस्वीर दोनों की जरूरत होती है, मगर जब दिल आलिम बन जाए तो कैफियत ये हो जाती है कि दरवाजे पर कौन आया है पहले से पता चल जाता है। अगर आप समझ रहे हो, मैं इल्म से इरफान की तरफ आपको लेकर आ रहा हूँ। तो हुजूर, ये है इरफान कि जहाँ पर कल्ब आलिम है आपका, और जब कल्ब आलिम है तो कैफियत ये है कि आप खुदा और खुदा की दुनिया को समझने में अपने आप को लगा देते हैं। इसीलिए उलमाए किराम आपके टच में होंगे। आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं कि बताइए जिक्र खुदा के बारे में तसव्वुर क्या है, तो वो आपको बताएंगे। अगर एक लम्हा खुदा और खुदा की कायनात के बारे में आप सोचते हैं तो 70,000 मरतबा कुरान खत्म करने से ज्यादा सवाब है। तो मेरे अजीजों, मेरा मौजू अब 5-7 मिनट में मुकम्मल और अपने मसाइब की तरफ में जाना चाहूँगा। मैं आपको लेके आ गया हूँ बहुत नज़दीक। तो देखिए, ये इल्म है जो सीने में होता है, और फिर ये जो सीना और मैं बताऊँ आपको कि आपको अहले बैत के घराने में ये नहीं मिलेगा कहीं भी
کہ فلاں نے فلاں سے پڑھا اور فلاں نے فلاں سے پڑھا اور فلاں نے فلاں سے پڑھا اور فلاں نے فلاں سے، نہیں، ان کا علم تو سینہ بسینہ آیا، ایک سینے سے دوسرے سینے میں، دوسرے سینے سے تیسرے سینے میں، تیسرے سینے سے چوتھے سینے میں۔ اب میں ایک جملہ کہوں، جب علم سینہ بسینہ آتا ہے تو کاپی نہیں ہوتا، جو وہاں ہے وہی یہاں ہوتا ہے، اور علم جب کتابوں سے آتا ہے تو کاپی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اس لفظ کو آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو سینہ بسینہ جہاں علم آیا تھا، وہاں ایک اول زمانے کا خواب تھا اور ایک آخر زمانے کا خواب۔ آخر زمانے والا اپنے سامنے موجود حجت خدا سے کہہ رہا ہے کچھ زیادہ دے دیتے، وہ پلٹ کے فرماتے ہیں اگر میرے جد نے عالم خواب میں تجھے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی تجھے زیادہ دیتا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو حضور میں واپس اپنے بھائی اور اپنے بڑے قریبی جاوید جعفری صاحب کی خدمت میں ان کے والد مرحوم کا قصہ پیش کروں گا اور ان کے خانوادے کو، اور میں یہی کہوں گا کہ انسانیت کی خدمت سب سے بڑی دولت ہے، اور انسانیت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں تو نہ آپ شیعہ ہیں، نہ آپ سنی ہیں، نہ آپ کسی مذہب کے ہیں۔ یہ سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں کہ ہم فلاں مذہب کے ہیں اور آپ میں انسانیت نہیں ہے، اور ہم وہ شیعہ اثنا عشری ہیں کہ بھیا ہم نہیں مانتے، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہم نہیں مانتے کہ ارطغرل کی تلوار سے اسلام پھیلا یا ارطغرل کے اسلام سے اسلام پھیلا۔ ہم یہ مانتے ہیں محمد کی زندگی سے اسلام پھیلا اور حسین کی شہادت سے اسلام کل بھی بچا اور آج بھی بچا۔ میں نے بہت بڑا جملہ اور بہت بڑا میسج آپ کو دیا ہے، یاد رکھیے گا اور یاد رکھیے گا، در حسین سے بڑھ کر کوئی دروازہ نہیں ہے، ذات حسین سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے۔ چونکہ میں نے اپنے عالم استاد سے سوال کیا تھا کہ مولانا میں آپ سے ایک چھوٹی سی چیز جاننا چاہتا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ انہوں نے کہا جی قلب رشید بتائیں۔ میں نے کہا ہم سارے علماء کے مصائب جو مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے ملتا ہے سب کو پڑھتے ہیں، ہر معصوم کے مصائب پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ گریہ امام حسین میں کیوں ہوتا ہے، حالانکہ مصیبتیں ہمارے ہر امام پہ پڑی ہیں؟ تو انہوں نے پلٹ کے فرمایا ہمارے ہر امام نے جان دی اور حسین نے بھی جان دی، فرق اتنا ہے کہ ہمارے ہر امام کی جان اپنے دین کے بقا کے لیے تھی، لیکن حسین کی جان انسانیت کی بقا کے لیے۔ تو میں یہاں موضوع اپنا مکمل کر رہا ہوں کہ اگر انسان زندہ ہے تو ہی اسلام زندہ ہے اور شیعت زندہ ہے، اور اسے پلٹ لیجئے، اسلام زندہ رہے گا کیونکہ انسانیت کو زندہ رہنا ہے اور کیونکہ شیعت کو زندہ رہنا ہے۔ چلیں ہم اس منزل کی طرف چلتے ہیں جہاں ایک بیٹے کو آج باپ کی یاد سیوم کی تاریخ میں ستا رہی ہوگی۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، سید سجاد کو یاد کریں۔ ذکر سید سجاد کا آ گیا تو میں یہاں پر چند جملے جناب سید سجاد کے حوالے سے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اگر اور اس مصائب شروع کرنے کے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ آگے کی مجلس سے بھی مسلسل ہیں، تو میں انشاءاللہ اسی موضوع کو ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا یا کسی دوسرے موضوع پہ آپ کی خدمت میں مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ چلتے ہیں کربلا، وہ کربلا جسے سننے کے بعد روح کانپ جاتی ہے، وہ کربلا جسے سننے کے بعد آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے ہیں، وہ کربلا جسے سننے کے بعد دھڑکنیں یا تو تیز ہو جاتی ہیں یا رک جاتی ہیں، وہ کربلا جس کا نام سننے کے بعد سکون بے چین ہو جاتا ہے، وہ کربلا جسے سننے کے بعد آنسو رونے لگتے ہیں، وہ کربلا جسے سننے کے بعد وجود سراپا حسین کے سامنے جھک جاتا ہے کہ اگر میرے مولا تو نہ ہوتا تو آج اسلام ہمارے گھروں میں نہ ہوتا، انسانیت ہمارے گھروں میں نہ ہوتی۔ جزاکم اللہ۔ میں پرسہ پیش کر چکا ہوں اور میں یہ جملہ کہوں گا کہ مرحوم کو دفن کیا گیا، مرحوم کی نماز جنازہ ہوئی، گھر والے سکون سے تھے کہ ایک دنیا سے گیا تو دفن ہو گیا۔ میں کیسے کہوں کہ وہ جس کا بابا 40 شب و روز زیر آسمان، میں کیسے بیان کروں سید سجاد کو جو مدینے میں کسی نے سوال کیا مولا بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا ہے، آپ نے کیوں نہیں گرایا؟ رو کے فرمایا میں سجاد اپنے آپ کو اونٹ سے اور سواری سے کیسے گرا تھا؟ مجھے گھوڑے کی پیٹھ پہ بٹھایا ہی نہیں گیا تھا، میرے پاؤں کو گھوڑے کی پیٹ سے باندھ دیا گیا تھا، تو میں سجاد خود کو کیسے گرا تھا؟ جزاکم اللہ۔ چلیے
میں اس مجلس میں رخصتی امام حسین کا تذکرہ آپ کے سامنے چند جملے مصائب کے اور مجلس تمام سلام ہو اس منزل پر جہاں مقدس زنجانی کہتے ہیں اس حین خیمے میں آئے، السلام علیکم یا زینب، جزاکم اللہ۔ میں ذرا نزدیک لا کے آپ کو مصائب سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے امام حسین کا غم وہ غم ہے جسے آپ روایت سے نہیں سمجھتے۔ حسین کا غم خون کی طہارت سے سمجھ میں آتا ہے۔ خون جتنا پاکیزہ ہوگا نام حسین سے اتنی جلدی گری آئے گا۔ میں مصائب پڑھنے لگا ہوں، الفاظ میرے ہوں گے، روایت کتابوں میں ہوگی، مگر مقتل تو آپ کو سمجھنا ہوگا اپنی منزل پر بیٹھ کر کہ پیاس کی شدت میں وہ حسین جسے بچپن سے بہت پیاس لگتی تھی، پیاس کی شدت میں حسین نے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے کیسے اٹھائے ہوں گے، علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کیسے نکالا ہوگا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، بولو کربلا آ گئی۔ جزاکم اللہ۔ بولو حسین نے فرمایا السلام علیک یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن من السلام۔ سب کو سلام کیا، بیبیوں نے حلقہ بنایا، سب سے خدا حافظ کیا۔ 4 سال کی وہ سیدانی جس کی جلالت کا یہ عالم تھا، جب وہ نزدیک آئی سب نے راستہ دے دیا۔ نزدیک آ کے کہتی ہے بابا سینے سے لگا لے۔ حسین نے ہاتھوں کو پھیلایا، سکینہ نے طواف کیا مگر اپنی جگہ کھڑی رہی۔ میری لاڈلی تو سینے سے کیوں نہیں لگتی؟ بابا تیرے جسم پہ کوئی خالی جگہ موجود نہیں ہے۔ اب میں کیسے بیان کروں؟ حسین زمین پہ بیٹھے اپنے جسم سے تیر نکالنا شروع کیا۔ جب ایک جگہ خالی ہو گئی سکینہ کو سینے سے لگایا۔ علامہ رشید ترابی مرحوم مغفور فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، عجیب کیفیت ہے، اگر برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا۔ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، جیسے ہی سکینہ کی آنکھ لگی تھوڑی دیر کے بعد فرماتی بابا جاؤ خدا حافظ، بابا جاؤ خدا حافظ۔ لاڈلی تو مجھے جانے نہیں دے رہی تھی، لاڈلی اب تو مجھے جانے کو کہہ رہی۔ بابا میری آنکھ لگ گئی، تیرے سینے کی ٹھنڈک پا کے جب مجھے آنکھ لگی بابا میں نے خواب میں دیکھا میری دادی کہہ رہی ہے سکینہ میرے حسین کو آنے دے، بالوں سے مقتل کی زمین صاف کر چکی ہوں، جاؤ بابا خدا حافظ۔ بولو حسین گھر سے نکلے، بولو حسین خیمے سے نکلے، بولو حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، بولو حسین میدان میں آئے، چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی۔ بس ایک جملہ مصائب کو سن لو اور مجلس تمام ہے۔ علامہ حافظ کی قائد حسین مرحوم پڑھا کرتے تھے، جناب زینب خیمے کے باہر آئیں، تلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کے جناب زینب دیکھ رہی ہیں چاروں طرف، دیکھنے کے بعد فرماتی ہیں سلجنا مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے زمین کربلا مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے آسمان بتا میرا حسین کہاں ہے؟ پلٹ کر زمین کربلا سے سوال کرتی ہیں بتا تو صحیح میرا حسین کہاں ہے؟ وہ لوگ دھیرے دھیرے زمین کربلا بلند ہونے لگی۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے پوری طاقت سے گھوڑے سے زمین پہ آنے کے بعد اپنی کوہنیوں سے اپنی گردن اٹھائی، کوہنیوں کی طاقت سے گردن اٹھائی، گردن اٹھا کے اٹھتی ہوئی زمین کربلا کو دیکھا، دیکھ کے سوال کرتے ہیں تو کیوں بلند ہو رہی ہے؟ اے میرے مولا زینب پکار رہی ہے، فرماتے ہیں واپس پلٹ جا، وہ میرے جسم کے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہائے رے میں کیسے کہوں کیا کیفیت تھی؟ حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ زینب نے حالات دیکھے، اپنے بھتیجے کے پاس آ کے فرماتی ہیں لاڈلے دیکھ یہ کیا ہو رہا ہے، تو امام وقت ہے، تو امام وقت ہے۔ جناب سید سجاد کھڑے ہوئے، خیمے کا پردہ ہٹا، معصوم نے کربلا میں پہلی بار معصوم کی زیارت پڑھی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اب زینب سوال کر رہی ہے سید سجاد سے لال کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پھپھی اماں میری سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ قریب آئی، پیشانی کا بوسہ لیا، کھڑے ہو کے فرماتے ہیں پھپھی اماں میں اور سکینہ یتیم ہو گئے، پھپھی اماں بابا مارا گیا، پھپھی اماں کربلا میں سب ختم ہو گیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ مجلس کا اور مصائب تمام ہے۔ وہ لوگ در خیمہ پر
در خیمہ پر زلجنا آ چکا ہے. بولو بیویوں نے ماتم کر لیا. 4 سال کی بچی, مصائب کا یہ جملہ میں اپنی بچیوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. 4 سال کی وہ بچی زلجنا کے نزدیک آ کے کہتی ہے میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی بابا کو کہاں چھوڑ آیا, میں تجھ سے یہ سوال نہیں کروں گی بابا کو کیوں چھوڑ آیا, بس اتنا بتا دے جب ظالم میرے باپ کی گردن کاٹ رہا تھا پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کر ڈالا. ہائے رے کربلا, ہائے رے حسین, ہائے عاشورہ, ہائے رے میرے مولا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا منقلب ينقلبون. حضرات مومنین, آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم وہ سید اشتیاق احمد جعفری ابن یاور حسین جعفری کی روح کو صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارزقنا ايمانا صادقا لسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبه نصوحا. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. پروردگار ہمیں جو غریب ان کو توانگر بنا, جو بیمار بیمار کربلا سید سجاد کی صدقے شفا کلی عطا فرما, مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما, حضرت حجت کے ظہور میں تاجیر فرما, ہم سب کو ان کے نصر شمار فرما, گناہوں کو معاف فرما, دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد